بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیا حال چال ہے آپ سب کا؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے، شاد آباد رکھے اور دنیا اور آخرت کے ہر امتحان میں کامیابی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے کلاس 10 کے انگلش کا یونٹ نمبر 12 پاپولیشن گروتھ اینڈ ورلڈ فوڈ سپلائز لاسٹ لیکچر میں پڑھا تھا اور اسٹارٹ کیا تھا، اور اس کے ہم نے اسٹارٹنگ کے یہ 2 پیراگراف اسٹڈی کر لیے تھے۔ چونکہ یہ چیپٹر تھوڑا سا ٹف ہے، اس کے اندر کافی سارے آپ کو نئے ورڈز سیکھنے کو ملیں گے، اسی لیے میں نے اس کو چیپٹر کو ڈیوائڈ کر دیا ہے 2-3 لیکچرز میں اس کو ہم کمپلیٹ کریں گے۔ ٹف ہے تو آپ کے لیے آسانی رہے گی، تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو یاد کریں۔ تو آج کا ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں نئے پیراگراف نمبر 3۔ More than 99% of the world's food supply comes from the land, while less than 1% is from oceans and other aquatic habitats۔ اب دیکھیں خوراک کس طرح سے حاصل ہوتی ہے، وہ یہاں پر بتایا گیا ہے، ایکسپلین کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے جو ہم نے یہ پڑھ لی ہے نا 2 لیکچر، آپ لوگ جو ہے نا میری پچھلی ویڈیو کو ضرور سنیں تاکہ یہ آپ کو یہ پیچھے کا سارا سمجھ میں آ جائے۔ اس کا لنک جو ہے نا میں اس ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں ایڈ کر دوں گی، تو آپ وہ لیکچر لازمی سنیں تاکہ یہ والا لیکچر سمجھنے میں آپ کے لیے آسانی ہو، ٹھیک ہے۔ دنیا کی جو عالمی خوراک کی کنڈیشن ہے نا، وہ بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے خوراک حاصل کی جاتی ہے۔ مور دین 99% آف دا ورلڈز فوڈ سپلائی، یعنی دنیا کی جو عالمی خوراک کی رسد یا سپلائی یا پہنچ یا فراہمی ہے، وہ 99% سے بھی زیادہ کہاں سے آتی ہے؟ کمز فرام لینڈ، زمین سے آتی ہے۔ while less than 1% is from oceans and other aquatic habitats۔ جو اوشنز یعنی کہ سمندر، لیس دین سے کم، ایکواٹک آبی یا پانی کے جو ذرائع ہیں، ہیبیٹیٹس کا مطلب ہے ذرائع یا ذخائر، آبی ذخائر اس کا ہم میننگ لے سکتے ہیں۔ تو دنیا کی جو خوراک ہے اس کو جو فراہمی ہے وہ 99% سے بھی زیادہ زمین سے آتی ہے، جبکہ 1% سے بھی کم سمندروں سے اور دوسرے آبی ذخائر سے آتی ہے۔ زمین سے کس طرح سے 99% ہمیں خوراک ملتی ہے؟ دیکھیں خشک زمین ہے، قابل کاشت جتنی بھی زمین ہے وہاں پہ فصلیں کاشت کی جاتی ہیں، درخت لگائے جاتے ہیں پھلوں کے، سبزیوں کے، تو وہ اناج بھی اگائے جاتے ہیں، تو وہ زیادہ تر ہماری جو خوراک ہے زمین سے حاصل کی جاتی ہے۔ جس طرح سے سی فوڈ ہے وہ صرف 1% ہے جو ہم لوگ اپنی خوراک میں شامل کرتے ہیں، جیسے فش وغیرہ ہے، تو یہ ہماری پانی سے حاصل ہونے والی خوراک ہے۔ The continued production of an adequate food supply is directly dependent on ample fertile land, fresh water and energy۔ کنٹینیوڈ یعنی جاری یا مسلسل، لگاتار، پروڈکشن کا مطلب ہے پیداوار، ایڈیکیٹ مناسب، فوڈ سپلائی خوراک کی فراہمی، ڈائریکٹلی براہ راست، ڈپینڈنٹ منحصر، ایمپل بہت زیادہ، فرٹائل زرخیز، لینڈ زمین، فریش واٹر تازہ پانی، انرجی توانائی۔ میننگ ذرا لکھتے جائیں، اگر آپ کو ابھی سارے الفاظ کے میننگ نہیں لکھے ہیں تو آپ ویڈیو کو پوز کر کے سارے ورڈز کے میننگ لکھتے جائیں۔ اب کیا وہ مجھے بتا رہے ہیں ہمیں کہ خوراک کے جو بہتر ذرائع کی مسلسل پیداوار، وسیع و عریض زرخیز زمین، تازہ پانی اور توانائی پر منحصر ہے۔ یعنی خوراک ہمیں کون کون سے سورسز سے حاصل ہوتی ہے؟ زرخیز زمین سے، تازہ پانی سے اور توانائی سے، انرجی سے۔ ایز دا ہیومن پاپولیشن گروز، جوں انسانی آبادی میں اضافہ ہوتا ہے، گروز میں اضافہ ہونا، the requirements for these resources also grow۔ کیا سمجھا رہے ہیں وہ یہاں پہ؟ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جس طرح سے انسانی آبادی بڑھتی ہے تو ان وسائل کی ضروریات بھی بڑھتی ہیں، یعنی کہ اب لوگ زیادہ ہیں تو خوراک بھی ہمیں زیادہ تیار کرنی پڑے گی، تو اس کے لیے قابل کاشت زمین زیادہ ہونی چاہیے، پینے کا صاف تازہ پانی زیادہ ہونا چاہیے، انرجی بھی زیادہ ہونی چاہیے، کیونکہ آبادی زیادہ ہے۔ تو جس طرح سے آبادی بڑھتی جائے گی تو ان وسائل کی ضروریات بھی بڑھتی جائیں گی۔ ایون ایف، حتیٰ کہ، ایون ایف کا مطلب ہے حتیٰ کہ، دیز ریسورسز آر نیور ڈپلیٹڈ، ڈپلیٹڈ کا مطلب ہے کم کرنا۔ اگر کہہ رہے ہیں کہ حتیٰ کہ اگر یہ ذرائع کبھی بھی کم نہ ہوں، آن اے پر کیپٹا بیسز، فی کس بنیاد پر، یعنی فی کس بنیاد یعنی ایک فرد کی بنیاد پر، ایک فرد کی جتنی ضرورت ہے نا اس کی بنیاد پر، حتیٰ کہ اگر یہ وسائل کبھی بھی ختم نہ کیے جائیں تو کیا ہوگا؟ آن پر دے ول ڈکلائن سگنیفیکینٹلی۔ سگنیفیکینٹلی مینس نمایاں طور پر، واضح طور پر،
ڈکلائن کا مطلب ہے کم ہو جانا، زوال پذیر ہو جانا، تو کم ہو جائیں گے. یعنی کہ اگر یہ جو ذخائر ہیں جو ہمارے بایولوجیکل ریسورسز ہیں، فریش واٹر، انرجی یا فرٹائل لینڈ، تو یہ بے شک کبھی ختم نہ بھی ہوں تو پھر بھی ضرورت کی بنیاد پر جو ہے نا وہ کم ضرور ہو جائیں گے. ختم نہ بھی ہوں کم ضرور ہو جائیں گے. کہ اگر ہم مثال کے طور پر اگر ہم کمانے کے لیے نہ جائیں تو گھر میں جتنی بھی جمع پونجی ہوگی وہ بھی تو ختم ہو ہی جائے گی نا. تو ختم نہ بھی ہو، کم تو لازمی طور پر ہوگی جب تک ہماری کوئی اور ذریعہ آمدنی نہ بنے. تو وہ خزانے بھی خالی ہو جاتے ہیں اگر ہم مزید کوئی جدوجہد نہ کریں پیسے کمانے کے لیے. تو وہی ہے کہ انہوں نے یہ بات سمجھائی ہے کہ اگر یہ جو بھی وسائل ہیں، جتنے بھی ریسورسز ہیں، کبھی ختم نہ بھی ہوں تو کم تو ضرور ہو جائیں گے سگنیفیکنٹلی، واضح طور پر. بیکاز دے مسٹ بی ڈیوائڈیڈ امنگ مور پیپل، کیونکہ وہ زیادہ افراد کے درمیان تقسیم ہو جائیں گے. ظاہر ہے اگر 1 کلو آٹے کی روٹیاں کتنی ہیں، 10 روٹیاں ہیں، کھانے والے 10 ہیں، چلو وہ ایک روٹی کھا لیں گے. لیکن وہی 10 روٹیاں رکھی ہوئی ہیں اور 20 افراد آ گئے کھانے کے لیے، تو وہ 10 روٹیاں کیا ہوگا، آدھی آدھی روٹی کھائیں گے نا پھر سارے. تو خوراک تو ان کو نہیں ملے پوری، وہ کم ہو گئی تقسیم ہو کر کے. تو یعنی کسی ایک بھی بندے کا پیٹ نہیں بھرے گا. یہی چیز یہاں پر وہ سمجھا رہے ہیں. ایٹ پریزنٹ، اس دور میں یا موجودہ صورتحال میں یا اس وقت کیا ہے صورتحال، فرٹائل زرخیز ایگریکلچرل زرعی لینڈ، زمین یا اراضی جو زرخیز قابل کاشت زرعی یا زمین ہے، از بینگ لوسٹ ایٹ این الارمنگ ریٹ. الارمنگ مینز ڈینجرس. وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ موجودہ صورتحال کیا ہے، وہ یہ ہے کہ موجودہ صورتحال میں زرخیز زرعی زمین خطرناک شرح، ریٹ مینز شرح سے کم ہو رہی ہے. وہ کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ جتنی بھی قابل کاشت اراضی ہے، لوگ وہ کاشتکاری کو چھوڑنا ہے، اور چونکہ آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے تو ان کو اپنے رہنے کے لیے مکانات تعمیر کرنے پڑ جاتے ہیں. تو وہ اس زرخیز زمین کو ہی اپنے مکانات میں یا آبادی میں تبدیل کر رہے ہیں. تو وہ اسی وجہ سے جو زرخیز زمین ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے، اور وہ کھیت وغیرہ ختم ہو جاتے ہیں، فصلیں ختم ہو جاتی ہیں، اور وہاں پر آبادی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. اور یہ جو ریشو ہے، یہ جو شرح ہے، وہ بہت ڈینجرس صورتحال اختیار کر چکی ہے کہ زرخیز زمینوں پر لوگوں نے مکانات بنا کر رہنا شروع کر دیا ہے، اور وہاں پہ کوئی کاشتکاری کا کام نہیں ہو رہا ہے، کوئی فصلیں وہاں پر اگائی نہیں جا رہی ہیں. The shortage of productive fertile land combined with decreasing and productivity is the major cause of current food shortage. Shortages مطلب کمی، بہت زیادہ کمی. Current food موجودہ خوراک. Major cause بڑی وجہ، سب سے بڑی وجہ. Productivity پیداواری. Decreasing کم ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو کیا سمجھا رہے ہیں کہ موجودہ خوراک کی جو کمی کی سب سے بڑی وجہ ہے نا، وہ یہ ہے کہ پیداواری زرخیز اراضی میں کمی کے ساتھ ساتھ زمین کی پیداواری صلاحیت میں بھی کمی ہے. پیداواری صلاحیت میں بھی کمی کیسے ہے کہ وہ زمین کے اندر جو نمکیات ہوتے ہیں نا، وہ ہوتے ہیں اصل میں ہیلپ فل فصلوں کی گروتھ کے لیے. تو جب اس زمین کے اوپر بار بار فصلیں اگائی جاتی ہیں تو زمین کے اندر نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے اور فصلیں اچھی تیار نہیں ہوتی. اگر ہم چاہتے ہیں کہ فصلیں اچھی تیار ہوں تو زمین کے اندر نمکیات مناسب مقدار میں موجود ہونے چاہیے، جو کہ فصلوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں. تو اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کھادیں وغیرہ استعمال کی جاتی ہیں، لیکن نیچرلی جو اس کے اندر ایک کوالٹی ہوتی ہے زمین میں، مٹی میں، وہ خطرناک ہے، حد تک کم ہو گئی ہے. اسی وجہ سے فصلیں اچھی تیار نہیں ہوتی. واٹر از another critical item for all crops. crops یعنی فصلیں، آئٹم مطلب چیز، critical لازمی، another ایک دوسری. اب تمام فصلوں کے لیے جو پانی ہے ایک دوسری لازمی چیز ہے، اور بالکل لازمی چیز ہے پانی. جب تک ہم فصلوں کو نہیں لگائیں گے تو فصلیں کیسے پھلیں گی، کیسے پھولیں گی، کس طرح سے ان کی گروتھ ہوگی؟ امپاسبل ہے پانی کے بغیر. تو یہ پانی کی بھی جو کمی ہے نا، یہ بھی ایک خطرناک صورتحال اختیار کر چکی ہے. میسیو اماؤنٹ آف واٹر از ریکوائرڈ ڈیورنگ دا گروئنگ سیزن فار کلٹیویشن. کلٹیویشن یعنی کاشتکاری، گروئنگ سیزن یعنی نشو و نما کا موسم، اور ریکوائرڈ ضرورت. میسیو اماؤنٹ بہت زیادہ مقدار واٹر پانی کی لازمی چیز بتائیے یہ انہوں نے کہ کاشتکاری کے لیے فصلوں کی نشو و نما کے موسم میں پانی کی بڑی مقدار کی ضرورت ہوتی ہے. ان فیکٹ در حقیقت ایگریکلچرل پروڈکشن کنزیومز مور فریش واٹر دین اینی ادر ہیومن ایکٹیویٹی. یہ ایگریکلچرل یعنی زرعی پروڈکشن، پیداوار، کنزیومز خرچ کرتی ہے یا استعمال کرتی ہے، صرف کرتی ہے تازہ پانی کو ہیومن ایکٹیویٹی انسانی سرگرمی میں. کیا بتا رہے ہیں کہ در حقیقت
کسی اور انسانی سرگرمی کی نسبت جو زرعی پیداوار ہے وہ تازہ پانی زیادہ استعمال کرتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، آپ نے ہو سکتا ہے دیکھا ہو کبھی فصلوں کو پانی لگتے ہوئے تو کس طرح سے ٹیوب ویل چلا کر فصلوں میں پانی چھوڑا جاتا ہے، کھلا پانی دیا جاتا ہے۔ اگر اس کو پانی اتنا نہیں دیں تو فصلیں اچھی نہیں تیار ہوں گی۔ تو یہی وجہ ہے کہ جو کاشتکاری کے دوران فصلوں کو تیار کرنے کے دوران پانی بہت زیادہ استعمال ہو جاتا ہے۔ ان مینی کنٹریز، کئی ممالک میں پیپل آر فیسنگ شارٹیج آف فریش واٹر، لوگ سامنا کر رہے ہیں تازہ پانی کی کمی کا۔ شارٹیج کا مطلب ہے کمی۔ کمپٹیشن فار واٹر ریسورسز، کمپٹیشن یعنی مقابلہ واٹر ریسورسز پانی کے ذرائع کے لیے امنگ انڈیویژولز، افراد کے درمیان، ریجنز خطوں کے درمیان، اینڈ کنٹریز اور ملکوں کے درمیان، اینڈ ایسوسیٹیڈ ہیومن ایکٹیویٹیز آلریڈی اکرنگ ود دا کرنٹ ورلڈ پاپولیشن۔ ہیومن ایکٹیویٹی یعنی انسانی سرگرمیاں، ایسوسیٹڈ یعنی وابستہ ہیں، آلریڈی پہلے ہی اکرنگ واقع ہو رہی ہیں یا وقوع پذیر ہو رہی ہیں، کرنٹ یعنی موجودہ، ورلڈ پاپولیشن یعنی دنیا کی آبادی۔ اب وہ کیا سمجھا رہے ہیں کہ دنیا کی جو موجودہ آبادی میں افراد، علاقوں اور ممالک نیز مزید مشترکہ انسانی سرگرمیوں کے درمیان پانی کے وسائل کے لیے کمپٹیشن ہے، مقابلہ بازی پہلے سے ہی وقوع پذیر ہو رہی ہے۔ یعنی ہر ملک کی یہ کوشش ہے کہ وہ پانی کا زیادہ سے زیادہ ذخیرہ کرے تاکہ اس ملک کے جتنے بھی افراد ہیں ان کی جو پانی کی ضرورت ہے اسپیشلی کاشتکاری کے لیے، فصلوں کی افزائش کے لیے، وہ ضرورت پوری کی جا سکے۔ تو بڑی کشمکش ہے ممالک کے درمیان اس تازہ پانی کی وجہ سے۔ Water resources critical for irrigation are under great stress as populous cities, states and countries require and withdraw more water from rivers, lakes and aquifers every year۔ توجہ دینی ہے ذرا ادھر۔ واٹر ریسورسز یعنی پانی کے ذرائع، کریٹیکل بہت زیادہ ضرورت پڑ چکی ہے یا بہت ہی سنجیدہ قسم کی صورتحال ہے، فار اریگیشن زراعت کے لیے، گریٹ اسٹریس بہت زیادہ دباؤ ہے، انڈر نیچے یعنی بہت دباؤ میں ہیں، پاپولس سٹیز یعنی گنجان آباد شہر، اسٹیٹس ریاستیں، اینڈ کنٹریز یعنی ایسے شہر، ایسی ریاستیں اور ایسے ممالک جہاں بہت زیادہ آبادی ہے، وہاں پر بہت زیادہ تناؤ ہے، دباؤ ہے کاشتکاری کے حوالے سے پانی کے ذرائع کو لے کر، اور وہ جو ہے تمام ریاستیں یا ممالک ریکوائر ہے، ان کو ضرورت ہوتی ہے اپنی ضرورت کے مطابق، بہت کشمکش ہے وہاں پر، اینڈ ودرا اور وہ حاصل کرتے ہیں یا کھینچتے ہیں زیادہ سے زیادہ پانی دریاؤں، جھیلوں اور ایکویفر سے۔ ہر ایکویفر کا مطلب ہے زمینی آبی ذخائر، زیر زمین جو پانی موجود ہے، ہر سال یعنی اب توجہ سے سنیں کہ کاشتکاری کے لیے لازمی آبی وسائل بہت زیادہ دباؤ میں ہیں، کیونکہ زیادہ آبادی والے شہروں، ریاستوں اور ممالک کو زیادہ پانی دریاؤں، جھیلوں اور زمینی آبی ذخائر سے ہر سال نکالنے کے لیے ضرورت پڑتی ہے۔ ودرا کا مطلب ہے نکالنا، کھینچنا، پیچھے کو لے کر آنا، یعنی زیر زمین پانی اوپر لے کر آنا یا دریاؤں اور جھیلوں سے پانی حاصل کر کے اپنے مطلوبہ مقام تک لے کر جانا۔ A major threat to maintaining future water supplies is the continuing overuse of surface and groundwater resources۔ میجر تھریٹ بہت بڑا خطرہ ہے، مینٹیننگ برقرار رکھنا، فیوچر واٹر سپلائز مستقبل میں پانی کی فراہمی کو، کنٹینیوئنگ اوور جاری مسلسل، اوور یوز بہت زیادہ استعمال، ضرورت سے زیادہ استعمال، آف سرفیس یعنی سطح پر، اور گراؤنڈ یعنی زیر زمین پانی کے ذرائع کا۔ تو کیا اس کا مفہوم نکلتا ہے کہ سطحی اور زیر زمین آبی وسائل کا ضرورت سے زیادہ مسلسل استعمال مستقبل میں پانی کی فراہمی کو برقرار رکھنے کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ یعنی پانی آپ کو جتنا چاہیے نا صرف اتنا ہی نکالیں، اتنا ہی نل کھولیں، آپ ٹوٹی کھول دیتے ہیں اور دانت برش کرنا شروع کر دیتے ہیں، پانی بہتا رہتا ہے، پانی بہتا رہتا ہے، وہ زیادہ آپ استعمال کر رہے ہیں، ضرورت ہے نہیں آپ کو ٹوٹی کھول کر رکھنے کی، تو اس کو بند کر دیں نا، دانت برش کریں پھر کھول لیں جب آپ نے کلی کرنی ہے۔ تو یہ جو آپ ہے نا ضائع کرنے سے پانی کو بچائیں۔ دیکھ لیں اب ہم پڑھ رہے ہیں کہ کس نے زیادہ پرابلمز کریٹ